الحمد لله الحمد لله وكفى ذي المجد والعلا خالق الحب والنبا خالق الأرض والسماء والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين التين والماء سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد المصطفى أحمد المجتبى خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه العلا وبارك عليه وسلموا تسليما وبارك عليه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبتنا الفرية الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا ہمیں ہے جان سے پیارا
نشان ختم نبوت کا اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا تھے جتنے بھی نبی آئے شریعت کی وقتی تھی تھے جتنے بھی نبی آئے شریعت کی وقتی تھی مگر ہے حشر تک سارا زمان ختم نبوت کا مگر ہے حشر تک سارا زمان ختم نبوت کا ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا یہ نعرہ ہے امیر المومنین صدیق اکبر کا یہ نعرہ ہے امیر المومنین صدیق اکبر کا کرو اپنے لہو سے دھیان ختم نبوت کا کرو اپنے لہو سے دھیان ختم نبوت کا اور دبانے کو زمانے میں گلا ہر قادیانی کا دبانے کو زمانے میں گلا ہر قادیانی کا لگائے نعرہ ہر پیرو جوان ختم نبوت کا ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا بعد حمد و صلاۃ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین دی مقدس اور پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ جنہاں دوستاں احباب نے اجدی اس عظیم الشان محفل پاک دا انعقاد کیتا رب العالمین انہاں دی اس کاوش نو قبول فرمائے اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی انہاں نو خصوصی رحمت توجہ اور فیضان عطا فرمائے چونکہ جو وقت میں نے دیتا گیا ہے وہ مختصر ہے اس وقت میں بلا تمہید کوئی زیادہ لمبی چوڑی تمہید نہیں پڑھنا چاہتا
اج دی اس عظیم شان محفل پاک دا عنوان ہے ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو آخری نبی مننا، اے عقیدہ ختم نبوت، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو آخری نبی سمجھنا، آخری نبی مننا، اس دیتے ایمان اور یقین رکھنا، اے عقیدہ ختم نبوت۔ اور اگر کوئی شخص عقیدہ ختم نبوت دیتے ایمان نہیں رکھتا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو آخری نبی نہیں مندا، تو اس دا ایمان ٹھیک نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت دیتے ایمان رکھنا اے ضروریات دین دے وچوں ہے، اور ضروریات دین دا کوئی منکر ہے کہ او دائرہ اسلام دے اندر نہیں رہن والا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت اللہ نے قرآن دے اندر بھی اس دا بیان فرمایا، اور بے شمار احادیث طیبات نے جس دے اندر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی ختم نبوت دا اعلان فرمایا۔ قرآن مقدس دی ایک آیہ مبارکہ آپ احباب دے سامنے تلاوت کی تھی، اس تلاوت دا، اس آیت دا شان نزول سماعت کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے اعلان نبوت تو پہلے ایک بچہ اپنی والدہ دے نال اپنی ننہال جا رہے سی، نانکے جا رہے سی، کہ عرب دے صحرا دے اندر اس بچے نو اغوا کر لیا گیا، اور اغوا کر کے اس نو منڈی دے اندر بیچ دیتا گیا۔ اس بچے نو خریدن والے حضرت حکیم بن حزام انہوں نے خریدیا اور اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ الکبریٰ دی خدمت دے اندر پیش کر دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ دے نال نکاح فرمایا، نکاح فرمان تو بعد وہ بچہ جس دا نام سی حضرت زید بن حارثہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی خدمت دے اندر پیش کر دیتا گیا۔ اور جنہ دا وہ بچہ سی جڑے اس دے ماں باپ سن، وہ اپنے بچے دے گم ہون دی وجہ تو پریشان۔ اسی ساڑھے بچے اگر سکول چلے جان اور جو ایک وین دا ٹائم مقرر ہے، اگر اس تو 5 منٹ 10 منٹ لیٹ ہو جان تے اسی پریشان ہو جانے ہیں کہ ساڑھا بچہ گھر کیوں نہیں آیا۔ تے جنہ دا بچہ گھروں دور ہو جائے، ماں باپ دی نظرہ تو اوجل ہو جائے اور اس دا پتہ بھی نہ ہوئے، وہ والدین کتنے پریشان ہوں گے۔ الغرض حضرت زید بن حارثہ دے قبیلے دے کچھ لوگ مکہ دے اندر حج کرن واسطے آئے، خانہ کعبہ دا طواف کرن واسطے آئے، کہ انہوں نے حضرت زید نو ویکھیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی خدمت دے اندر، جا کے حضرت زید دے والد نو جا کے اطلاع دیتی کہ تہاڈا وہ گم شدہ بچہ اسی مکے دے اندر ویکھ کے آیا۔ ہنو باپ جس نو یہ پتہ چلیا کہ میرا بچہ مکے دے اندر موجود ہے، اس باپ نے اپنے بھائی نو نال لیا، اپنے قبیلے دے کچھ لوگاں نو نال لیا اور لے کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی خدمت دے اندر آ گیا، اور آ کے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ وہ حلے تک ایمان والے نہیں سن، کہ اے محمد یہ بچہ ساڑھا ہے، تو آڑھا غلام ہے، جو اس دا تسی فدیہ، جو اس دی قیمت ساڑھے کو لینا چاہتے ہو، اسی قیمت ادا کرنو تیارہ ساڑھا بچہ ساڑھے حوالے کر دیتا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ تو بیٹا
تو اڈے نال جانا چاہے تو میری طرف اس نو کوئی پابندی نہیں، وہ خوشی دے نال چلا جائے، میں اس دا کوئی فدیہ کوئی قیمت بھی وصول نہیں کرانگا۔ حضرت زید بن حارثہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت دے اندر آئے، آپ نے فرمایا اے زید تیرا باپ تیرا چچا تیرے قبیلے دے لوگ آئے نے، اگر تو جانا چاہے میری طرف اجازت ہے تو اپنے والدین دے نال چلا جا۔ تے حضرت زید نے ایک نگاہ اپنے باپ وال پائی، ایک نظر اپنے باپ وال وکھیا، اور ایک نظر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے چہرے تے پائی، اور دل دے اندر سوچیا کہ اگر میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو چھڑ کے چلا جاواں گا اپنے باپ دے نال، تے پھر مصطفیٰ دے چہرہ ودہا دی زیارت میں کس طرح کر سکا گا؟ پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا چہرہ میری نظرہ تو اوجل ہو جائے گا۔ تے او صحابہ جڑے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی چہرہ اقدس نو ویکھ کے اپنی صبح کر دے سن، انہاں نو اتنی دیر تک چین نہیں سی آندا جتنی دیر تک مصطفیٰ دے چہرے نو نہ ویکھ لین۔ تے زید دے دل نے فیصلہ کیتا کہ اپنے ماں باپ نو اپنے کمے قبیلے نو تے چھڑیا جا سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ دی غلامی نو چھڑیا نہیں جا سکتا۔ اپنا کنبہ تے چھڑیا جا سکتا ہے، اپنا قبیلہ تے چھڑیا جا سکتا ہے، اپنے ماں باپ تے چھڑے جا سکتے نے، مصطفیٰ دی غلامی نہیں چھڑی جا سکتی۔ اور یہی ایمان دی علامت ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اتنی دیر تک تسی ایمان والے نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک میں محمد تانوں اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیاں، اپنے رشتہ داراں اور کنبے قبیلے تو ود کے میں محمد تانوں پیارا نہ ہو جاؤں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اتنی دیر تک بندے دا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو اپنی جان تو زیادہ پیارا نہ سمجھے۔ تے زید دا ایمان گوارا نہیں سی کرتا کہ مصطفیٰ دی غلامی چھڑ کے میں آزادی دی زندگی بسر کرا۔ حضرت زید بن حارثہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر نے، باپ آیا، چچا آیا، کنبے قبیلے دے لوگ آئے، آگے کہنے لگے اے زید چل ساڑے نال چل۔ زید کہنے لگے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے قدمانو چھڑ کے تو ہاڑے نال نہیں جا سکتا۔ باپ کہنے لگا اے زید آزادی چھڑ کے تو غلامی اختیار کرنا چاہنا میں۔ زید کہنے لگے اے میرے باپ تو میرا باپ ضرور ہے، لیکن محمد دی غلامی ایسی غلامی ہے جدے تو کئی بادشاہیاں قربان کی دیا جا سکتی نہیں، کیونکہ جڑا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے در اقدس دا فقیر بن جاندہ ہے، جڑا میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا غلام بن جاندہ ہے۔ وہ غلامی اتنی آلہ ہے کہ دنیا دی بادشاہت پچھے رہ جاندی ہے، محبوب دی غلامی دا مقام اچھا نکل جاندہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت زید دی اس محبت نو ویکھ کے عرب دے اندر ایک رواج سی کہ جس نے کوئی اولاد نہ ہوندی وہ کسے دا بیٹا لے کے اپنے کول اس نو پال دا۔ اج ساڑھے دور زمانے دے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، لیکن شریعت دی خلاف ورزی اس معاملے دے اندر کیتی جاندی ہے، کیونکہ جدو حضرت زید نو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرا بیٹا ہے، تو لوگاں نے حضرت زید نو زید بن محمد کہنا شروع کر دیتا، زید بن محمد کہنا شروع کر دیتا، حالانکہ زید دے والد دا نام سی حارثہ، زید بن حارثہ۔ تو جس وقت زید بن محمد کہنا شروع کر دیتا تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے
قرآن نے در فرمایا ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، فرمایا کہ کسی بھی شخص نو پکارنا ہوئے کہ اس نے اپنے باپ دا نام لے کے اس نو پکارے آ جائے۔ ساڑھے زمانے دے اندر بھی کسی کو اولاد نہ ہوئے، اپنے کسی بھائی کو لو کسی بہن کو لو بچہ لے کے پالے تھے، اس دی ولدیت دے اندر وہ اپنا نام لکھواندہ اے شریعت دے خلاف ہے۔ بچہ جس کا ہے جو اس کا والد ہے اس کا نام ہی اس کی ولدیت دے اندر لکھیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زید نو جس وقت اپنا بیٹا بنایا، لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیتا، اور پھر اللہ رب العالمین دا حکم آ گیا ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین دے پھر حکم مرضی اور منشاء دے مطابق حضرت زید دا نکاح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی پھپھو زاد حضرت زینب بنت جحش دنال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی وہ پھپھو دی شہزادی حضرت زید انہوں نے نکاح ہو گیا، لیکن نکاح و شادی زیادہ عرصہ چل نہ سکی۔ حضرت زید نے حضرت زینب نے طلاق دے دیتی، تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب دے نال نکاح فرما لیا۔ جدو نکاح فرمایا تو مکے دے لوگ کہنے لگے کہ ویکھو جس نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہویا ہے اس نے اپنے بیٹے دی بیوی دے نال نکاح کر لیا۔ یعنی عرب دے اندر وہ لے پالک بیٹا اس نو وہ اپنے بیٹے دی طرح ہی ٹریٹ کر دے سن، تو لوگ اسی طرح ہی کہنے لگے کہ ویکھو جی محمد نے اپنے بیٹے دی طلاق یافتہ بیوی دے نال خود نکاح کر لیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے پھر اوتھے قرآن دی اس آیت نو نازل فرمایا۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا اے اہل مکہ دے لوگوں جڑے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے ہوتے اے الزام لگا رہے ہو، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے اے زبان درازی کر رہے ہو کہ محمد نے اپنے بیٹے دی منکوحہ دے نال طلاق یافتہ بیوی دے نال نکاح کر لیا ہے۔ سن لو ما کان محمد ابا احد من رجالکم، سن لو میرا محمد تواڈے جو کسے مرد دا باپ نہیں ہے، تواڈے جو کسے مرد دا باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، بلکہ اللہ دا رسول ہے، اللہ دا رسول بن کے آیا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اپنے شہزادے بھی اس دنیا دے اندر تشریف لے کے آئے، لیکن بلوغت تو پہلے اس دنیا تو پردہ فرما گیا، وصال ہو گیا۔ یعنی آپ دا کوئی شہزادہ بھی وہ بلوغت دی عمر تک نہیں پہنچیا جس نے مرد کیا جا سکے۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا کہ محمد تو اڈے جو کسی مرد دے باپ نہیں، بلکہ کون نے؟ بلکہ رسول اللہ، بلکہ اللہ دے رسول نے۔ بات ایتھے بھی پوری ہو گئی سی، مقصد ایتھے بھی پورا ہو جاندہ سی کہ انہاں دے اعتراض دا رد کر دیتا کہ محمد تو اڈے جو کسی دے باپ نہیں لیکن اللہ دے رسول نے۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے جو انہاں دا اعتراض سی او تے دور ہو گیا رسول اللہ کہن دے نال، لیکن اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اگے فرمایا ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرمایا صرف رسول نہیں بلکہ خاتم النبیین نے، یعنی جیڑا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو رسول سے مننے گا، خاتم النبیین نہیں مننے گا، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، پیچھے والے تھک گئے ہیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یعنی بات جو اعتراض سی کفار مکہ دا، قریش مکہ دا، وہ ولیکن رسول اللہ تے پورا ہو جاندہ سی۔
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جو کسی دے باپ نہیں لیکن اللہ دے رسول نے اگے اللہ رب العالمین نے جو فرمایا نا وہ خاتم النبیین مفسرین اکرام فرماندے نے کہ صرف رسول منن نال مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو اگر صرف کوئی رسول مننے وہ اس دا ایمان کامل نہیں، اس دا ایمان ہے ہی نہیں، وہ ایمان والا کہلوائے نہیں سکتا اتنی دیر تک جتنی دیر تک وہ مصطفیٰ کریم نو خاتم النبیین نہ مننے، اتنی دیر تک اس کا ایمان قابل قبول ہی نہیں، اتنی دیر تک اس کا ایمان اللہ اور اس کی رسول دی بارگاہ دے اندر منیا جائے نہیں سکتا جتنی دیر تک وہ محبوب نو خاتم النبیین نہ منے۔ اور اس کا اعلان خود اقرار کروایا خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہی حضرت زید بن حارثہ دے والدین جس وقت ویکھیا کہ ساڈا بیٹا تے ساڈے نال جان نو تیار نہیں، مصطفیٰ دی غلامی نو قبول کر لیا ہے، اس وقت وہ کہنے لگے کہ محمد تیرا اخلاق اگر اتنا اعلیٰ ہے کہ ساڈا بیٹا تیری غلامی نو قبول کر رہا ہے تے محمد سانو بھی کلمہ پڑھا کے اپنی غلامی دے اندر داخل کر۔ اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تسی میرا کلمہ پڑھ کے ایمان قبول کرنا چاہتے ہو تے تشہدو اللہ الہ الا اللہ تے گواہی دیو اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، وَأَنِّي خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَرُسُلِي اور میں اس دا آخری نبی اور رسول۔ یعنی اللہ رب العالمین دے محبوب نے اپنی رسالت دے نال اپنی ختم نبوت دا بھی اقرار کروایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرامین احادیث طیبات دا مطالعہ کیتا جائے تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان اقدس سے بچوں بھی اپنی ختم نبوت دا اعلان فرمایا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیارے صحابی حضرت انس بن مالک بیان کر دینے ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاد فرمایا میرے صحابہ سن لو ان الرسالت والنبوت قد انقطعت۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ سن لو نبوت رسالت دا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، نبوت رسالت دا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، ان کوئی نبی تے کوئی رسول نہیں آئے گا، ولا رسول بعدی ولا نبی بعدی۔ فرمایا اے میرے صحابہ اللہ نے جو نبوت و رسالت دا سلسلہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام تو شروع کیتا سی، فرمایا وہ نبوت و رسالت دا سلسلہ انقطاعت ختم ہو گیا ہے، منقطع ہو گیا ہے، ان قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی ولا رسول بعدی۔ فرمایا نہ میرے بعد کوئی رسول دنیا دے اندر آئے گا، نہ میرے بعد کوئی نبی دنیا دے اندر آئے گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا دے اندر میری امت کہلوان والے ایسے لوگ بھی ہون گے جنہیں دعویٰ کرن گے ختم نبوت دا، دعویٰ کرن گے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیب تو بعد ختم نبوت کا انکار کر کے اپنی نبوت و رسالت دا اعلان کرن گے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجالون کذابون۔ اے میرے صحابہ اے میرے غلاموں سن لو اگر میرے بعد کوئی ختم نبوت دا انکار کر کے اپنی نبوت دا اعلان کرے تو سن لو وہ سچا نہیں، دجالون کذابون، فرمایا وہ جھوٹا ہوئے گا۔ جرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد نبوت دا اعلان کرے، آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اعلان کرے کہ میں نبی بن کے آ گیا، آقا نے پہلے ہی فرما دیتا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم او اللہ دے محبوب نبی نے کہ جڑے قیامت تک دا علم رکھ دے جڑے عالم ما کان و ما یکون نے جو کچھ ہو چکیا ہے وہ بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان دینے، اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے میرے محبوب اس تو بھی باخبر ہے۔ تو ایسے واسطے فرمایا کہ میری امت کہلوان والے کہلوان کے میری امت اور دعویٰ کرن گے نبی ہون دا،
اے گمان کرنگے، دعویٰ کرنگے، لیکن فرمایا دجالون کذابون، فرمایا لا نبی آبادی انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، فرمایا وہ جو کچھ کہندے رہن، کوئی نبی ہون دا دعویٰ کرے، کوئی رسول ہون دا دعویٰ کرے، لیکن فرمایا تسی اونا دی بات نو نہیں سننا، میں محمد دی بات تے یقین کرنا ہے، انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، فرمایا میں آخری نبی بن کے آیا، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور پھر ساڑھے اس برے صغیر دے اندر نبوت دا دعویٰ کرن والا مرزا غلام احمد قادیانی، جس نے نبوت دا دعویٰ کی تھا اور لوگاں نے اس نے کچھ تسلیم بھی کی تھا۔ کچھ لوگ ایسے نے کہ جڑے اس نے نبی نہیں مندے، کہنے جسی مجدد مننے ہاں، اسی محدث مننے ہاں، لیکن کچھ لوگ ایسے نے جڑے اس نے نبی تسلیم کر دیں، اور اس نے خود اپنی کتاب دے اندر مرزے نے لکھیا ہے کہ میں نو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا اتنا قرب ملیا، نزول المسیح اس دا ایک رسالہ ہے، اس دے اندر مرزا قادیانی نے اس نقل کیتا کہ میں نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اتنا قرب ملیا کہ اس قرب دی وجہ دے نال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا قرب میرے ہوتے، آپ دا سایہ میرے ہوتے اس طرح پیا کہ میں آپ دا ذل، آپ دا سایہ بن کے دنیا دے اندر آ گیا۔ یعنی میں تشریعی نہیں، میرے کل شریعت نہیں، میرے کل کتاب نہیں، میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذل بن کے، ذلی نبی بن کے آیا ماں۔ ارے بدبخت وہ جڑے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے نال شب و روز بسر کرن والے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے نال اپنا بچپن گزارن والے، اپنی جوانی گزارن والے، سفر و حضر دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال رہن والے، غار دے اندر نال رہن والے، مزار دے اندر نال رہن والے، جنہاں نو اتنا قرب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ملے ہے، اگر او نبی نہیں بن سکتے تو کھانا کتھوں نبی بن کے آ گیا نہیں؟ یعنی صحابہ اکرام تو زیادہ تے قرب کسی نے نہیں نہ ملیا، اہل بیت تے پاک تو زیادہ قرب تے کسی نے نصیب نہیں نہ ہویا۔ اگر اتھوں صحابہ دے وچوں یا اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے وچوں اگر کوئی نبی نہیں بن سکتا، ذلی نبی، تے 1300-1400 سال بعد او قادیان دا کانا کتھوں نبی بن کے آ گیا؟ حالانکہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا نو مدینے دے اندر چھڑ کے بار غزوہ دے واسطے تشریف لے کے جان لگے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر مولا کائنات نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تسی میں نو مدینے دے اندر بچیاں تے عورتاں دے کول چھڑ کے جا رہے ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں تواڈے نال جہاد تے جانا چاہنا وا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، علی تیرا تے میرا مقام ہووے جویں موسیٰ تے ہارون دا مقام سی، لیکن اے علی سن لے موسیٰ تو بعد ہارون نبی بنے، لیکن اے علی سن لے میرے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، میرے بعد کائنات دے اندر کوئی نبی نہیں بن کے آ سکتا۔ اگر کائنات دے اندر نبوت اور رسالت کا سلسلہ چلنا ہوندا، میرے بعد کوئی نبی بن کے آنا ہوندا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، لو کان نبی لو کان بعدی نبی جن کان عمر، فرمایا اگر کوئی میرے بعد نبی بن سکتا سی تے عمر نبی بن کے آ سکتا سی۔ جدوں علی نبی نہیں بنے، جدوں عمر نبی نہیں بن کے آئے، جدوں ابو بکر صدیق ہر وقت نال رہن والے نبی بن کے نہیں آئے، جدوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین دا مقام حاصل کرن والے حسنین کریمین جدوں نبی بن کے نہیں آئے، انہاں تو زیادہ تے کسے نو صحبت میسر نہیں آئے، انہاں تو زیادہ تے کسے نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ میسر نہیں آیا۔ جدوں او نبی نہیں تے پھر کوئی بھی نبی بن کے نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے ہوتے نبوت دے سلسلے نو ختم فرما دیتا ہے۔
آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر آقا تیری شان کی خاطر جان بھی حاضر. دوسرا پر بڑی عجیب گل ہے انہاں دے لوکاں دے عقل دے اتے بھی بڑی حیرانگی ہوندی ہے کہ جنہاں نے اس مرزے نو نبی منیا. بندے کو ایک چیز میسر ہوئے نا اس نو اس وقت چھڑ دا ہے جدو اس تو کوئی اعلیٰ تے خوبصورت چیز نظر آ جائے. جدو اعلیٰ تے خوبصورت چیز کوئی نظر آ جائے اس وقت وہ بندہ پہلی چیز نو ترک کردہ ہے پہلی چیز نو چھڑ دا ہے دوسرے نو اپناندہ ہے. ساری کائنات دے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو سونا کوئی نہیں. ساری کائنات دے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو جمال والا کوئی نہیں. ساری کائنات دے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو کمال والا کوئی نہیں. تو کتنے بدبخت نے وہ لوگ جنہاں مصطفیٰ دا دامن چھڑ کے ایک کانے دے دامن نو پکڑ لیا. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا دامن چھڑیا اور غلام احمد قادیانی دا دامن پکڑ لیا او ختم نبوت دا انکار کر دیتا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو بعد اس مرزے نو نبی منیا اور جڑا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو بعد کسے نو نبی مندہ ہے او قرآن دی آیت دا انکار کرن والا ہے. قرآن دی آیت دا انکار کیونکہ اللہ نے فرما دیتا نا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کہ آپ آخری نبی نے اور اس ختم نبوت دا اقرار جانوراں نے بھی کیتا. انسان تے انسان رہ گئے جانوراں نے بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت دی گواہی دیتی. ایک عربی جنگل دے اندر جا رہا تھے اس نے ایک گوہ جانور چپکلی دی طرح بڑے سائز دا ہوتا ہے اس نے پکڑیا اور پکڑ کے اس نے اپنی آستین دے اندر چھپا لیا. تے دوران سفر ویکھیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ دے نال جلوہ گر نے تے کہنے لگا یہ کون لوگ نے کون ہے انہاں دا سردار کس دے ساتھی نے. لوگوں نے دسیا کہ انہاں دا سردار محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جڑے اللہ دے نبی بن کے آئے. وہ عربی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آیا اور آکے کہنے لگا کہ میں تو اڑے تے ایمان نہیں لے آنا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے نازیبہ کلمات بولے. تو حضرت عمر کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ حکم فرماؤ میں اس دا سر تن تو جدا کر دے با کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے نال اتنی محبت اور اتنا پیار کرن والے نے کہ اگر کوئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے بارے کوئی نازیبہ کلمات بولدا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی کوئی معاذ اللہ گستاخی کرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے بارے کوئی نازیبہ گفتگو کرے تے صحابہ دا ایمان اتنا کامل ہے سکا باپ بھی ہوئے تے سر تن تو جدا کر کے مصطفیٰ دے قدمہ دے اندر رکھ دے حضرت عمر کھڑے ہوئے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ٹھہر جاؤ نبی بردبار ہوندہ ہے نبی حلیم ہوندہ ہے نبی اعلیٰ اخلاق کا مالک ہوندہ ہے. وہ کہنے لگا عربی اس نے وہ گو اپنی آستین دے وچوں باہر کڈی کڈ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے رکھ دیتی. تو کہنے لگا کہ اگر اے گو تہاڈی رسالت دی گواہی دے گی تو پھر میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوواں گا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس گوہ نو مخاطب کر کے فرمایا اے گو دس میں کون ہاں. اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے بڑیاں شانہ عطا فرمائیاں
بڑے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف انسانہ دے واسطے نبی بن کے نہیں آئے بلکہ اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو ساری کائنات دے واسطے نبی بنا کے بھیجے آئے. کائنات دی ہر چیز مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو پہچان دیئے. آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم شاید فرمایا اے گو دس میں کہنا. او گو عربی زبان دے اندر فصیح عربی زبان دے اندر بولی. حاضرین نے سنیا گو کو دے کولو آقا نے سوال کیتا اے گو دس اللہ کہنے تو کس نو منن والی ہے. وہ گو کہنے لگی کہ میں اس رب نو منن والی ہے جڑا آسمانہ دا مالک ہے جس دا عرش آسمانہ دے ہوتے ہوئے جس دی زمین دے ہوتے ہوئے بادشاہی ہے. پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم شاید فرمایا گو دس میں کہنا. وہ گو کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو انہوں اللہ نے آخری رسول بنا کے دنیا دے اندر بھیجے آئے. وہ گو کہنے لگی کہ تسی اللہ دے آخری نبی ہو, تسی اللہ دے آخری نبی ہو, تسی خاتم النبیین بن کے آئے ہو. اسی طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیبر دے مقام دے ہوتے گئے. ایک گدھا کالے رنگ دا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گدھے دے نال بھی گفتگو فرمائی کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانوراں دیاں زباناں بھی جان دے نے. ساری کائنات دے علوم اللہ نے اپنے محبوب نو عطا فرمائے. آپ نے اس گدھے دے نال گفتگو کی تھی اور پوچھا ہے گدھے دس تیرا نام کی ہے. وہ کہنے لگا میرا نام یزید بن شہاب ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا اور اپنا تعارف دس. وہ کہنے لگا کہ میرے دادے دی نسل دے وچوں 70 گدھے پیدا ہوئے, 70 گدھے پیدا ہوئے. ہر گدھے نو شرف ملیا ہے کہ کسی نہ کسی نبی نے اس گدھے دے اوتے سواری کیتی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنے دادے دی نسل دا آخری نبیاں تسی نبیاں چو آخری نبی بن کے آئے ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک یہودی دے کول رہن والا ماں. یہودی میرے ہوتے سوار ہونے کی کوشش کرتا ہے, میں اس نے سوار نہیں ہونے دینا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری خواہش ہے کہ میں اپنی نسل دا آخری قدم ماں. یا رسول اللہ تسی آخری نبی بن کے آئے ہو, میں نو سواری دا شرف عطا فرماؤ, سواری دا شرف عطا فرما. یعنی گدھے نو بھی پتہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کے آئے نے. اس گہر جانور نو بھی پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی بن کے آئے نے. تو جڑا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا انکار کرن والا ہے. اللہ فرمانا اولئک کالانعام بل ہم اضل. فرمایا وہ جانوراں تو بھی برا ہے جڑا مصطفیٰ دی ختم نبوت دا انکار کرن والا ہے. وہ جانوراں تو بھی برا ہے, جانور بھی مندے نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کے آئے, آخری نبی بن کے آئے. تو جڑا جانور اگر تسلیم کردا ہے اور انسان ہو کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا اگر انکار کردا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو بعد کسی نو نبی مندہ ہے تو او اس جانور تو بھی بد تارے. جانور تو اتنا شعور رکھدا ہے لیکن وہ انسان اتنا شعور نہیں رکھتا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے ہوتے ایمان رکھنا, اے اللہ دے قرآن دے ہوتے عمل کرنا, کیونکہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین دا قرآن خالق کائنات و دولا شریک نے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اللہ رب العالمین نے مومنین دیا صفات نو بیان کیتا, مومنین دیا شانہ نو بیان کیتا کہ مومن کون ہوئے گا, ایمان والا کون ہوئے گا. اللہ نے فرمایا اے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایمان والا ہوئے. والذین یؤمنون بما انزل الیک, اے محبوب ایمان والا ہوئے جڑا اس قرآن دے ہوتے ایمان رکھے جڑا سا تو ہاڑی طرف نازل کیتا ہے. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ, اور اے محبوب انہاں آسمانی کتاباں دے ہوتے بھی ایمان رکھے جڑیاں تو آڑے تو پہلے نازل کیتیاں گئیاں نے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو اللہ نے اے فرمایا ایمان والا ہو جڑا تو آڑی کتاب نازل ہون والی قرآن تے بھی ایمان رکھے, پہلی آسمانی کتاباں دے ہوتے بھی ایمان رکھے. اگر نبوت دا سلسلہ ختم نہ ہویا ہوندا, اگر اس تو بعد بھی کوئی نبی آن دی گنجائش ہوندی تے پھر اللہ اے بھی تے فرماندا نا
کہ ایمان والا او ہوئے گا جڑا تواڈے تو بعد آن والے دے تے بھی ایمان رکھے. جدوں اللہ نے بات نہیں فرمائی, اللہ نے سلسلہ اوتھے بات ختم فرما دیتی. او ایمان والا ہے جڑا پہلے کتاباں تے بھی ایمان رکھے. یا رسول اللہ تواڈے تے نازل ہون والی کتاب دے تے بھی ایمان رکھے. تو پتہ چلیا جڑا بعد دے اندر کسے دے تے ایمان رکھے, بعد دے اندر کسے نو نبی منے, بعد دے اندر کسے نو اپنا او ذلی یا بروزی نبی منے یا غیر تشریعی نبی بنے, کسے بھی لحاظ دے نال کسے دے واسطے بھی نبوت تسلیم کرے, وہ اللہ دے قرآن دا انکار کرن والا ہے. کیونکہ ختم نبوت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ایک عظمت و شان ہے, ایک مقام و مرتبہ ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو سارے نبیت و بلند شان عطا فرمائی, سارے نبیت و بلند مقام تے مرتبہ عطا فرمایا. اللہ نے اپنے محبوب نو آخری نبی بنا کے دنیا دے اندر مبعوث فرمایا ہے. اللہ اکبر. تو ختم نبوت اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے. ہر نبی نو نبی مننا اس ساڑے ایمان کے اندر شامل ہے کہ انہوں نے نبی منیا جائے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے, اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو آخری نبی منیا جائے. اور اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے ہوتے ایمان نہیں لے کے ہوندا, آپ نو نبی نہیں مندہ, تو وہ ایمان والا نہیں ہوئے گا, مومن نہیں ہوئے گا, وہ کافر ہوئے گا. معاشرت موجود نے, عیسائی نے, کرسچن نے یا دیگر جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے ایمان نہیں لیاندہ, کلمہ نہیں پڑھیا, یہود و نصارہ, تو جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو نبی نہیں مننے, اسی انہوں نے کی کرنے ہیں, مسلمان کہنے ہیں یا کافر؟ کافر کہنے ہیں نا جڑا نبی نو نبی نہیں مندہ. تے جڑا نبی نو نبی نہ مننے وہ بھی کافر ہے, تے جڑا نبی تو بعد کسی ہور نو نبی مننے وہ بھی کافر ہے, کہ وہ ختم نبوت دا انکار کرن والا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت آپ دے آخری نبی ہون دا انکار کرن والا ہے. اور پھر اگر ظالموں کو نبی بنانا اسی تو کوئی سونا جہتا نبی بنا دے نا. اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے مقابلے دے اندر تسی کوئی نبی لے کے آئے ہو, تو کوئی اندہ تے لے آندے نا جڑا مصطفیٰ تو سونا ہوندہ, جڑا مصطفیٰ تو زیادہ علم والا ہوندہ, مصطفیٰ تو زیادہ اخلاق والا ہوندہ, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادہ کمال والا ہوندہ. اللہ نے تے کائنات دے اندر مصطفیٰ تو زیادہ کمال والا بھی کوئی نہیں بنایا, مصطفیٰ تو زیادہ جمال والا بھی کوئی نہیں بنایا. میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے. کائنات دے اندر مصطفیٰ کریم دی شان ورگا کائنات دے اندر کوئی انسان نہیں, انسان دے کوئی انسان رہ گیا. 1,24,000 کم و بیش انبیاء دے وچوں بھی کوئی مصطفیٰ دے مقابلے دا نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو سارے نبیوں تو اعلیٰ بنایا, سارے نبیوں تو عرفہ بنایا, سارے نبیوں تو بلند بنایا, سارے نبیوں تو شان عطا بلند عطا فرمائی, کمال بھی زیادہ عطا فرمایا, جمال بھی زیادہ عطا فرمایا. میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی حضرت جابر بن سمرہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمانے سرخداری دار چادر لے کے حضرت جابر نے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آج 14ویں رات دا چند آسمانہ دے ہوتے جگمگا رہا ہے, مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ مبارک دے چادرے کاش یہ چادر ہٹ جائے تے مصطفیٰ دے چہرے دا دیدار کرا. اتنا جابر دا سوچنا سی, مصطفیٰ نے چہرے تو چادر ہٹا دیتی. کیونکہ نبی آرام فرما بھی ہوئے نا, اسی تے سونے نا کوڑے ویچ کے سونے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اکھاں سوندیاں نے, میرا دل نہیں سوندا.
میری آنکھاں سوندیاں نے میرا دل نہیں سوندا. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسے بھی حال دے اندر بے خبر نہیں ہوتے, کسے بھی حال دے اندر بے خبر نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا دے اندر ظاہری حیات طیبہ دے اندر سن تے پھر بھی اپنے غلامہ تو باخبر سن. اپنے مزار اقدس دے اندر بھی آرام فرمانے پھر بھی اپنے غلامہ تو باخبر نہیں. حضرت جابر دے دل دے اندر خیال پیدا ہویا تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے تو چادر مبارک آرام فرما ہو کے بھی چادر ہٹا دیتی. تو چادر ہٹی نا تو جابر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے چہرے نو ویکھیا تے ایک نظر 14ویں دے چن ول ویکھیا, ایک نظر 14ویں دے چن ول ویکھیا, ایک نظر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے چہرہ والضحا نو ویکھیا. وہ چہرہ والضحا اندھیری رات دے اندر اگر مصطفیٰ دا چہرہ آئے تے وہ اندھیری جگہ بھی جگمگا اٹھ دی ہے. ام عائشہ صدیقہ دا مشہور واقعہ ہے, آپ سلائی کر رہی ہیں, سوئی گر گئی, کمرے دے اندر اندھیرا سی, چراغ بجھ گیا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آئے تے حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے کہ آقا کمرے دے اندر آئے تے پورا کمرہ روشن ہو گیا, میں نے سوئی نظر آ گئی, اتنا خوبصورت چہرہ. تو جابر بن سمرہ کہنے فیصلہ ہے کی کیتا, کہنے لگے کہ اے چند تو سونا نہیں, اے مدینے دا چند سونا ہے. تو کائنات دے اندر جدو مصطفیٰ دے حسن دا مقابلہ کوئی نہیں, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے جمال دا مقابلہ کوئی نہیں, تو پھر آقا نو تے چھڑ کے پھر کوئی نبی اینڈ دا لیا ہوندے نا جڑا مصطفیٰ تو زیادہ سونا ہوندا. تو کائنات دے اندر مصطفیٰ تو زیادہ سونا کوئی نہیں, مصطفیٰ تو زیادہ شان والا کوئی نہیں, مصطفیٰ تو زیادہ کمال والا کوئی نہیں. اور آقا نو اللہ نے کمال عطا فرمایا کہ نبوت دا سلسلہ ختم فرما دیتا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اول بھی نے آخر بھی نے, تخلیق دے اندر سب تو اول نے تے بیست دے اندر سب تو آخر نے. بیست دے اندر سب تو آخر, تخلیق دے اندر سب تو پہلے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی نے اور آخر بھی نے, سارے کائنات تو اعلیٰ ہے ساڈا نبی. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ فرمانے نے سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے اولا ہمارا نبی. اور فرمانے نے خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسل, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسل, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی, یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات تو افضل تے اعلیٰ نے تے آخری تے. حضرت ابو بکر صدیق نے سانو اے دس دیتا کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس واسطے کوئی نرم گوشہ نہیں,
اس واسطے کوئی نرمی نہیں، اس واسطے کوئی رعایت نہیں. اور اللہ دا قرآن بھی فرماندا ہے، رب العالمین حکم الحاکمین دا قرآن فرماندا ہے ملعونین اینما ثقفوا واخذوا وقتلوا تقتیلا. فرمایا اگر کوئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی شان اقدس دے اندر گستاخی کرن والا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی کسی شان دا انکار کرن والا، ختم نبوت میرے مصطفیٰ کریم دی اعلیٰ شان ہے، اگر کوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا انکار کرن والا ہے تے اللہ بھی فرما رہا ہے اینما ثقفوا واخذوا، فرمایا جتھے لبے انہوں پکڑ لو، وقتلوا تقتیلا، انہوں عام موت نہیں مارو، ذلت دی موت مارو. گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا. نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، مرثیت لعنت، مرثیت لعنت، نعرہ رسالت. اور ختم نبوت ہوئے یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی کوئی بھی شان ہوئے، مصطفیٰ کریم دی شان تے پیرا دینا ہے صرف سنی دے ایمان دے اندر، یہ سنی دے نصیب دے اندر ہے. جتنے بھی آج تک گستاخانوں مارن والے نے وہ اہل سنت و جماعت دے اندر نے، کسی اور دے کھاتے جو نہیں نکل دے. اور جنگ یمامہ جس وقت حضرت بکر صدیق نے لشکر نو بھیجیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی حیات طیبہ دے اندر، ظاہری حیات مبارکہ دے اندر دو نبوت دے دعوے دار، ایک دا نام طلیحہ اور ایک دا نام اسود عنسی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ مبارکہ دے اندر نبوت دا دعویٰ کیتا. آقا نے صحابہ نو بھیج کے انہوں نے سر قلم کروائے. آقا نے بھیج کے صحابہ دے لشکر نو بھیج کے، صحابہ نو بھیج کے انہوں نے سر قلم کروائے اور اپنے عمل دے نال دسیا کہ اے میرے غلاموں، اگر کوئی میرے ختم نبوت دا انکار کرن والا ہے او دے نال کوئی رعایت نہیں، اگر میں محمد اس نال رعایت نہیں کر سکتا تے امت دے وچوں بھی کوئی انہاں نال رعایت نہیں کرے گا. تو حضرت بکر صدیق نے لشکر بھیجا مسلمہ کذاب دے واسطے، جس نے نبوت دا دعویٰ کیتا. جو دعویٰ کیتا نا تے اتھے حضرت خالد بن ولید اس لشکر دی کمانڈ کر رہے نے. دونوں مسلمہ کذاب دے منن والے جڑے نے وہ بھی اللہ نو مندے سن، وہ بھی اللہ نو مندے سن، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین بھی اللہ دی وحدانیت تے ایمان رکھن والے. جدو لڑائی ہوئی نا آپس دے اندر تے ادھروں بھی اللہ اکبر تے ادھروں بھی اللہ اکبر. حضرت خالد بن ولید پریشان ہو گئے، بھئی وہ بھی اللہ اکبر کہہ رہے نے، اسی بھی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، تو اللہ اکبر کہنے والے نو مارنا کس طرح انہوں ماریا جائے، کس طرح قتل کیتا جائے. تو دوسرا یہ بھی نہیں پتا چل رہا کہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں ساڈا سنگی ہے کہ مسلمے دا سنگی ہے. یہ بات، یہ پریشانی حضرت بکر صدیق تک پہنچی تو آپ نے پیغام بھیجیا اور خالد بن ولید نے ٹیلے تے پہاڑی تے چڑھ کے فرماندے نے کہ جنگ یمامہ دا حالت اس طرح ہو چکی سی، اسی 10,000 صحابہ، ادھر 40,000 دا لشکر، سویر تو لے کے سورج غروب ہونے والا ہو گیا، تلواراں چلا چلا کے ساڑھے ہاتھ شل ہونا شروع ہو گیا، لیکن فتح نہیں سی مل رہی. تو حضرت بکر صدیق دا پیغام جس وقت ملیا نا، حضرت خالد بن ولید نے ٹیلے تے چڑھ کے اپنے لشکر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ اکبر دا نعرہ نہ لاؤ، اس نال پہچان نہیں ہو رہی اپنا کون ہے تے پرایا کون ہے. البدایہ و نہایہ دے اندر حافظ ابن کثیر نے نقل کیتا کہ حضرت خالد بن ولید کہنے لگے فنادو بشعارہم وکان شعارہم یا محمد یا رسول اللہ. خالد بن ولید کہنے لگے ان اللہ اکبر نہ آکھو، اللہ اکبر کہنے پتہ نہیں چل رہا اپنا کون ہے پرایا کون ہے. اپنے تے پرائے دی پہچان کرنی ہے تے نعرہ مارو یا رسول اللہ دا، نعرہ مارو یا رسول اللہ دا.
تیری شان نعرہ تو ختم نبوت تے پیرا دین والے سب تو پہلے کون سن؟ جنہ دی زبانہ تے جاری سی یا رسول اللہ، تے قیامت تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت اور آپ دی نموز تے پیرا اوہی دے وے گا جس دی زبان تے یا رسول اللہ ہوئے گا، چاہے وہ علم دین دی صورت دے اندر ہوئے، چاہے غازی ممتاز قادری دی صورت دے اندر ہوئے، چاہے وہ غازی تنویر دی صورت دے اندر ہوئے، یا اج دا کوئی نوجوان غازی خالد دی صورت دے اندر ہوئے، جتھے بھی کوئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا گستاخ ہوئے گا، عدالت اس نے سزا دے وے نہ دے وے، کوئی نہ کوئی محمد دا غلام اس دا سر ضرور قلم کر دے وے گا، اور جڑا سر قلم کرے گا انشاءاللہ وہ کوئی دوسری پارٹی دا نہیں ہوئے گا، وہ انشاءاللہ ہمیشہ ہوئے گا تو یا رسول اللہ کہنے والا ہوئے گا۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین سانو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت دے ہوتا ہے پہرا دین دی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا جو آپ دی عظمت، آپ دی شان اور آپ دے مقام دا دو تحفظ کردہ ہے، وہ اگر زمانے دے وچ اس دے نال کوئی نہ ہوئے نا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نال ہوندے نے۔ آخری بات عرض کر کے ختم کرنے لگا کہ جس وقت مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیتا تے پیر مہر علی شاہ نے فرمایا کہ تو میرے مقابلے دے اندر وہ کہنے لگا کہ میں تفسیر لکھاں گا، تسی بھی تفسیر لکھو، جس دی تفسیر چنگی ہوئے گی وہ سچا۔ تے مہر علی شاہ پیر افگولڑا فرمان لگے کہ اے مرزے اینج پھر مزہ نہیں، مزہ اینج آئے گا، قلم تے کاغذ تو بھی رکھ دے، قلم تے کاغذ میں بھی رکھ دینا ماں، تو اپنے قلم نو حکم دے، میں اپنے قلم نو حکم دے مانگا، جیدہ قلم خود بخود لکھے گا وہ سچا ہوئے گا۔ تو بات تو لوگاں کہنے لگ کیا کہ پیر مہر شاہ نو کہ پیر صاحب اتنا بڑا دعویٰ کر دیتا تو صاحب، آپ نے فرمایا کہ دعویٰ میں نہیں کیتا، جدو میں موجود سا تو مصطفیٰ کریم میرے موڑے دے کھڑے سن، آپ فرما رہے سن میرے دعویٰ کرنا تیرا کام ہے، پورا کرنا میں محمد دا کام ہے۔ جڑا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت تے آپ دی نموز تے پیرا دیندہ ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیچھے موجود ہوندے نے۔ آج کسے نوجوان دے پیچھے، کسے پہلوان دا، کسے امیر دا، کسے بڑے وزیر دا ہاتھ ہوئے نا، وہ کہے یار میں تیرے پیچھے تو جو مرضی کر، وہ نوجوان بے دھڑک ہو کے کام کردا ہے۔ ارے خوش نصیب ہے وہ نوجوان جس نو تھاپڑا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہوئے گا۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر شان اور عظمت اور سمجھن دی اور اسی تے پیرا دین دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔